الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا آمین۔ الحمدللہ آج 19 اپریل 2026 کو سنڈے کے دن ہمارا یہ پبلک سیشن نمبر 231 ہونے جا رہا ہے۔ آپ کے یہ ریئل ٹائم کوسچنز جو ہیں پرچیوں کی شکل میں میرے پاس آ چکے ہیں۔ پچھلی دفعہ کی کچھ پرچیاں تھیں وہ انشاءاللہ کوشش کریں گے آج کور کر لیں انہی پرچیوں کے ساتھ، لیکن پہلے آج کا کرنٹ افیئر ڈسکس کر لیں۔ ابھی تو ایک تازہ کرنٹ افیئر بن گیا ہے، وہ آپ کے سامنے ہے۔ ابھی تو پتہ نہیں کتنی وہ نیوز چل رہی ہوں گی سوشل میڈیا کے اوپر۔ بہرحال یہ ہے کہ ہم اپنی ویڈیو کے سٹارٹ میں ہی بتا دیتے ہیں کہ جو میرے علم کی حد تک جو ہم نے کیمرے سے دیکھا، جو میر صاحب نے ہمیں بتایا۔ چند دنوں پہلے انجینئر محمد علی مرزا کی اکیڈمی پر حملہ ہوا۔ انجینئر محمد علی مرزا سے اختلافات اپنی جگہ، اللہ کی توفیق، خالص مالک کے فضل و کرم سے ہم دلائل کی بنیاد پر ہمیشہ اس کا رد کرتے آئے ہیں اور ہر باطل کا رد کرتے ہیں اللہ کی توفیق سے۔ عوام الناس کے ذمہ صرف یہی کام ہے، اگر آپ کسی کی بات، کسی کا قول سنیں، اسے اہل علم کی عدالت میں پیش کریں اور علماء کتاب و سنت کی روشنی میں اس کی وضاحت کریں۔ لیکن کسی شخص کے قتل کرنے کا فتویٰ دینا، کسی کے قتل کا، کسی کے خون بہانے کا، کسی کو ابھارنا، جذباتی کرنا اور ماورائے عدالت قتل کی کوشش کرنا، یہ یقیناً مذموم عمل ہے۔ اسلام میں یہ جتنے قوانین ہیں اس کا تعلق ریاست سے ہے، مسلمان بادشاہ سے ہے۔ مسلمان بادشاہ کی طرح مقرر کردہ قاضی عدالت وہ اس کا فیصلہ کرتی ہے کہ کس کا جرم اس حد تک پہنچ چکا ہے کہ اس کا سر قلم کر دیا جائے۔ یہ نہ کسی پیر کے ہاتھ میں، نہ کسی مولوی کے ہاتھ میں، نہ کسی شیخ مرشد کے ہاتھ میں، نہ کسی عوامی لیڈر کے ہاتھ میں ہے۔ یہ ہاتھ ہے جس کو اللہ نے حکومت دی ہے، سلطنت دی ہے، جو بادشاہ وقت ہے، وہ یہ فیصلہ کرے گا کیا اس کا فساد اتنا بڑھ گیا کہ اسے تعزیراً قتل کیا جائے۔ یہ فیصلے عوام نہیں کر سکتی، یہ فیصلے مولوی پیر مدرسوں میں بیٹھے ہوئے لوگ نہیں کر سکتے، نہ ان کو یہ اسلام نے حق دیا ہے۔ قصاص کا سارا نظام ریاست کے گرد گھومتا ہے، ریاست اس کی بات سنے گی، ریاست اس پہ فیصلہ کرے گی، قاضی اس کا حکم جاری کرے گا، عدالت کا آرڈر اسے ریاست، بادشاہ وقت، مسلمان حاکم وہ اسے نافذ کرے گا۔ اور اگر یہ معاملہ مولویوں، پیروں، فقیروں، سیاسی وڈیروں، لیڈروں کے ہاتھ میں، سرداروں کے ہاتھ میں دے دیا جائے تو معاشرے میں انتشار ہوگا، ظلم ہوگا، بدامنی ہوگی۔ لہذا ہم ہر ایسے قدم کی بھرپور مذمت کرتے ہیں اور اسے مذہبی جنونیت جانتے ہیں۔ کسی بھی شخص کے ذہن میں آیا کہ فلاں گستاخ رسول اسے قتل کر دو، کسی پیر کو یہ بات سوجے کہ فلاں ہمارے عقیدے پہ رد کر رہا ہے تو یہ گستاخ رسول ہو گیا ہے، اس کو قتل کر دو۔ آپ ہوتے کون ہیں قتل کا فیصلہ دینے والے یا قتل کے لیے لوگوں کو ابھارنے والے؟ اور عوام کو بھی عقل کرنی چاہیے، لوگوں کی باتیں سن کر، جذباتی ہو کر، سنی سنائی باتوں کی بنیاد پر کسی پہ حملہ نہ کیجیے، بلکہ حملہ کرنا، قتل کے ارادے سے نکلنا یہ عوام الناس کا اختیار نہیں ہے، یہ ریاست کا کام ہے۔ ریاست کا کام ریاست کے پاس رہنے دیجیے، حکومت وقت کا کام اپنے ہاتھوں میں نہ لیجیے۔ قانون کو ہاتھ میں لینا بذات خود ایک جرم ہے۔ قانون نافذ کرنے والے ادارے موجود ہیں۔ اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے، امن کی حفاظت فرمائے۔ امن کا یہ بول بالا دگنا چگنا ہوتا ہے، یہ فساد، یہ شر، یہ قتل و غارت کے، یہ پلاننگ، یہ حملہ کرنے والے، یہ حملہ کروانے والے، اللہ ان کے شر سے پوری دنیا کے مسلمانوں کو محفوظ رکھے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔ کہ باہر جو سیکیورٹی پہ مامور ہمارے پولیس کے نوجوان تھے ایلیٹ کے، انہوں نے ایک ایسے شخص کو جس نے آتے ہی فائرنگ کرنا شروع کر دی دروازے کے اوپر، اسے جو ہے وہ انہوں نے ایڈریس کیا اور فکس کر دیا۔ باقی تفصیلات انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو سوشل میڈیا کے ذریعے اور خصوصاً مین میڈیا چینل کے ذریعے پتہ چل جائے گا۔ FIR بھی ظاہر ہے گورنمنٹ خود ہی کاٹے گی۔ بہرحال اس پوری صورتحال میں اللہ کا شکر ہے کہ ہماری اکیڈمی کے کسی بندے کو کوئی چوٹ نہیں آئی الحمدللہ۔ ایک شاید پولیس والے کے بارے میں آیا کہ اس کے ٹانگ میں کوئی گولی والا معاملہ ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اسے بھی شفا دے۔ بہرحال یہ نوجوان لڑکے ہی آپ دیکھ لیں، میرا خیال ہارڈلی کوئی 22-25 سال کا ہوگا یہ لڑکا۔ اب وہ کس دہشت گرد تنظیم سے تعلق رکھتا ہے یہ تو بعد میں ہی پتہ چلے گا۔
بہرحال وہ کوئی ہندو نہیں ہے، کوئی کرسچن نہیں ہے، بدھسٹ میں سے نہیں ہے، کوئی ورگلایا ہوا مسلمان ہے جسے کسی مسلمانوں کے پیشوا نے ورگلا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے بڑوں کو بھی ہدایت دے اور ان کے فالورز کو بھی ہدایت دے، اور اگر ان کی قسمت میں ہدایت نہیں ہے تو زمین کو ایسے لوگوں سے پاک کرے جو نہ صرف مسلمانوں کی بدنامی کا باعث ہے بلکہ خود اسلام کو ڈاؤٹ فل انہوں نے لوگوں کی نظر میں بنا دیا ہے۔ اور ہم تو ہمیشہ سے اس قسم کے رویوں کے خلاف بولتے آئے ہیں، انشاءاللہ مستقبل میں بھی بولیں گے۔ اس طرح کی کسی ایکٹیویٹی کرنے سے نہ تو میں نے درس دینا بند کرنا ہے، نہ اکیڈمی کو کسی حوالے سے سیل کرنا ہے۔ یہ اگر کسی کے دماغ میں کوئی چیز ہے تو وہ نکال دیں۔ باقی جو ان کے نظریات کو زد پہنچنی تھی میری ویڈیوز کی برکت سے آلریڈی پہنچ چکی ہے اللہ کے فضل سے۔ مستقبل میں بھی انشاءاللہ تعالی ہم پورے پیشن کے ساتھ اپنا موقف رکھیں گے لوگوں کے سامنے، اور اس علمی جنگ کو علمی طریقے سے لڑنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ ہم کسی قسم کی ایکٹیویٹی جو نان اسٹیٹ ایکٹر کرتے ہیں، خواہ وہ مذہبی جماعتیں ہوں، خواہ سیاسی جماعتیں ہوں، یا ایون اسٹیٹ بھی کوئی ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیویٹی پرفارم کرے، اسے بالکل غلط سمجھتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا اسپیشل ٹاپک ہے وہ ہمارے ایک بڑے قریبی دوست، ممدوح اور ایک جید عالم دین جن کا تعلق اہل تشیع مکتب سے ہے، سید جواد نقوی صاحب حفظہ اللہ تعالی، ان سے متعلق ہے، کیونکہ آج کل وہ بھی توہین مذہب کے حوالے سے ونریبل ہوئے ہیں اور علماء نے اپنی توپوں کا رخ ان کی طرف کر لیا۔ حالانکہ ان کا اختلافی موضوعات کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے، وہ تو صرف ورڈ پالیٹکس، وہ بھی جو اسلام کے خلاف یہود و نصارہ کی ایکٹیویٹیز ہیں، خصوصاً امریکہ اور اسرائیل، ان ٹاپکس کو وہ ایڈریس کرتے ہیں۔ ان کا یہ مذہبی معاملات سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ کوئی اکا دکا سٹیٹمنٹ ایسی آ جائے تو لوگ اسے پکڑ کے پھر اس طریقے سے ان پہ چڑھ دوڑتے ہیں گویا کہ کوئی نان مسلم ہے جو اسلام کی پیٹھ میں چھرا گھونپنے کے لیے آ گیا۔ اور اب علماء کی طرف سے یہ بات کی جا رہی ہے کہ یہ توہین رسالت کے مرتکب ہوئے ہیں، توہین قرآن کے مرتکب ہوئے ہیں، توہین اصحاب کے مرتکب ہوئے ہیں، یعنی 295 A B C تینوں ٹھوکنے کے چکروں میں ہیں۔ اور یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ ابھی تھوڑے حالات بہتر ہو چکے ہیں، اور اس وقت حکومت اور اسٹیٹ کی جو توجہ کا مرکز ہے وہ امریکہ اور ایران کی جنگ ہے۔ ادروائز اگر حالت امن ہوتی تو مولویوں نے اس وقت تک ایسا ہنگامہ کھڑا کیا ہونا تھا کہ ہماری ریاست نے پینک کر جانا تھا اور کوئی نہ کوئی FIR ٹھوک دینی تھی، جس طرح میرے کیس میں اس وقت کیا 295C ٹھوک دی پکڑ کے۔ تو توہین مذہب کے حوالے سے ہمارا ایک سٹانس ہے کہ لوگوں کے اوپر ناحق لگائی جاتی ہے اور علماء دین کے اوپر لگائی جاتی ہے، جو دین کا کام کرنے والے لوگ ہیں، جو اسلام کا مقدمہ نان مسلم کے سامنے بھی پیش کر رہے ہیں، مسلمانوں کے سامنے بھی آسان انداز میں پیش کر رہے ہیں، ان کو توہین مذہب کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں تاکہ کوئی شخص بھی دین کی خدمت کرنے کا سوچے نہ۔ یہ کتنے ظلم کی بات ہے۔ تو یہ مین ٹاپک ہے جو آج میں نے ڈسکس کرنا ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت پوری دنیا کے انسان بالعموم اور مسلمان بالخصوص ایک تکلیف سے گزر رہے ہیں۔ 28 فروری 2026 سے جنگ کا آغاز ہوا، جو امریکہ اور اسرائیل نے ایک ناحق جنگ اسلامک ریپبلک آف ایران کے اوپر مسلط کی، اور میں نے آلموسٹ کوئی 6-7 ویڈیوز اسی کے اوپر ریکارڈ کی ہیں کنٹینیوس آج کی ڈیٹ تک۔ 19 اپریل 2026 مختلف فورمز کے اوپر میں نے ڈسکشن بھی کی۔ آج میں سٹارٹ میں تھوڑا سا جو اس ہفتے کی اپڈیٹس ہیں ان کو ڈسکس کر کے پھر اس ٹاپک کی طرف آتا ہوں۔ 10 اپریل 2026 سے جو اسلام آباد ٹاکس کا آغاز ہوا تھا، اور 12 اپریل 2026 کو وقتی طور پہ اس میں ایک تعطل کا معاملہ ہوا، اور وائس پریزیڈنٹ جو امریکہ کے تھے JD وینس وہ واپس چلے گئے، لیکن انہوں نے ان مذاکرات کو ختم کرنے کا اعلان نہیں کیا تھا۔ میں نے پچھلی دفعہ بتا دیا تھا کہ یہ چلیں گے ابھی آگے، حالانکہ بعض لوگوں کو یہ وسوسہ تھا کہ شاید یہ معاملہ ٹھپ ہو گیا،
لیکن اللہ کا شکر ہے کہ وہ معاملہ آگے چلا، بلکہ اس میں مزید پیش رفت یہ ہوئی کہ لبنان اور اسرائیل کا جو معاملہ سٹارٹ ہوا تھا، جو اسرائیل ناحق بمباری کر رہا تھا، وہ بھی الحمدللہ وقتی طور پہ سیز فائر ہو گیا ہے، اور امریکہ میں ان کی بھی ٹاکس جاری ہیں۔ اسی دوران 2 دن پہلے آبنائے ہرمز بھی کھولنے کا اعلان کیا ایران نے، اور اسے امریکہ کے جو پریزیڈنٹ ہیں حضرت ٹرمپ، انہوں نے ویلکم کہا اور بڑے تعریفی کلمات انہوں نے ایران کے حق میں کہے۔ لیکن پھر کل رات کو جو لیٹسٹ نیوز آئی ہے اس میں تو پھر دوبارہ سے ایران نے اسے بلاک کر دیا ہے۔ اس کے پیچھے ریزن انہوں نے یہ بتائی ہے کہ چونکہ امریکہ نے باہر سے گھراؤ کیا ہوا ہے، جب تک وہ یہ گھراؤ جاری رکھیں گے تو پھر ہم بھی اس کو بند کر کے رکھیں گے۔ لیکن جنگ کا آغاز دوبارہ سے فی الوقت نہیں ہوا الحمدللہ۔ اب رہا معاملہ پاکستان کا، تو پاکستان تو ماشاء اللہ تعالی اس وقت مسلم دنیا کا بالخصوص اور باقی دنیا کا بالعموم آنکھوں کا تارا بنا ہوا ہے، اور ایک پیس میکر کے طور پر لوگوں کے سامنے ہمارا کردار آیا۔ ایک وہ زمانہ تھا کہ ہم FATF سے جان چھڑانے کے چکروں میں تھے، اور آج دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ 6 ارب انسانوں کی زندگی کو اگر بچایا ہے تو پاکستان نے بچایا ہے، اور اس میں بھی ظاہر ہے ٹاپ آف لسٹ ہمارے پرائم منسٹر صاحب کی ایفرٹس ہیں، فیلڈ مارشل صاحب کی اور ڈپٹی پرائم منسٹر صاحب کی۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے۔ اور آپ نے دیکھا ہے کہ اب تو ہر زبان میں ترانے آ رہے ہیں۔ پہلے تو ISPR کے اردو میں ترانے آتے تھے، اب تو عربی میں بھی ترانے آ رہے ہیں، اور فارسی زبان کے اندر بھی، ٹرکش لینگویج میں بھی۔ اور وہ ترانے ظاہر ہے انہی ملکوں نے پاکستان کی جو خدمات ہیں ان کے شکریہ کے طور پر وہ ملی نغمے جو ہیں وہ پریزنٹ کیے ہیں۔ اس پوری صورتحال میں اسرائیل کا جو کردار ہے یہ انتہائی گھنونا کردار ہے۔ وہ یورپ اور امریکہ کے عوام جو کل تک اسرائیل کو World War II میں ہٹلر کے ظلم کی وجہ سے مظلوم سمجھتے تھے، آج پبلک پرسیپشن چینج ہو چکا ہے۔ آج فلسطینیوں کو مظلوم سمجھا جا رہا ہے، اور ہٹلر کی جگہ پر نیتن یاہو کو اور اسرائیل کی اسٹیٹ کو دیکھا جا رہا ہے۔ یہ سب کچھ اس ظالمانہ جنگ کے بعد ہوا۔ اس سے پہلے فلسطین والا معاملہ ہوا غزہ کا، اور پھر یہ ایران والا معاملہ تو بہت بڑے لیول کے اوپر۔ تو یہ اس شر میں سے ایک خیر نکلا ہے کہ اسرائیل کا جو گھنونا کردار یورپ اور امریکہ کی عوام کی نظر میں ابھی تک نہیں کھلا تھا، ان کی آنکھوں پہ میڈیا کی پٹی تھی، وہ الحمدللہ کھل گیا۔ دوسری طرف پاکستان کے جو دشمن ہیں وہ بھی بری طرح سے ایکسپوز ہوئے ہیں، خواہ ان کا تعلق اسرائیل سے ہو، افغانستان سے ہو، یا انڈیا سے ہو، یا پھر ہماری صفوں میں گھسے ہوئے وہ حرام خور یوٹیوبرز کہ جو ایک پولیٹیکل جماعت کو سپورٹ کرنے کے چکر میں وہ چیز لے کے چل رہے ہیں کہ جو اس جماعت کے لیے بھی نقصان دہ ہے اور اس جماعت کے لیڈر کے لیے بھی۔ بلکہ ابھی تو آپ نے 2 دن پہلے سلمان اکرم راجہ صاحب کی سٹیٹمنٹ دیکھ لی، وہ غصے میں بھرے ہوئے تھے، اور انہوں نے وہی باتیں کر دی جو شیر افضل مروت صاحب اتنے عرصے سے کر رہے تھے کہ اس جماعت کے ساتھ ظلم کون کر رہا ہے۔ اور انہوں نے جو بانی PTI ہیں ان کے حوالے سے بھی ان کی سسٹر سے متعلق جو سٹیٹمنٹس ہیں وہ اب پبلکلی بتا دی ہیں۔ تو میرے خیال اب تو بالکل حق واضح ہو چکا ہے، جو ہم کہہ رہے تھے کہ یہ جماعت یرغمال بنی ہوئی ہے یوٹیوبرز کے ہاتھوں، اور تکلیف ایک ہی بندہ کاٹ رہا ہے جیل کی، اور اس کی بیوی کاٹ رہی ہے، باقی سب لوگ اس کے نام کے اوپر ڈالرز بنا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے۔ ہماری دعا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل نے جو یہ ظلم کیا مسلمانوں کے ساتھ، اس شر میں سے جو خیر نکلا کہ سنی شیعہ فساد پوری دنیا میں کافی حد تک ایڈریس ہو گیا الحمدللہ، یہ اسی طریقے سے کنٹینیوس رہے۔ ساتھ ہی ساتھ جو اسلام دشمن عناصر ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، اگر ان کی قسمت میں ہدایت نہیں ہے تو انہیں تباہ و برباد فرمائے، اور یہ جو وقتی طور پہ جنگ رک گئی ہے اللہ کرے کہ یہ
جنگ رکنے کا سلسلہ ایک لانگ ٹرم کے لیے ہو، تاکہ مستقبل میں اس کے فائدے پوری انسانیت کو بالعموم اور مسلمانوں کو بالخصوص پہنچیں. یہ ہماری دعا ہے. اللہم انصر اخواننا فی ایران، اللہم انصر اخواننا فی فلسطین، اللہم انصر اخواننا فی لبنان، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم علیک الیہود، اللہم علیک النصارى، اللہم علیک الخوارج، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ. آمین.